الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ درود پاک تمام حاضرین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے نہایت ہی واجب الاحترام جناب عزت مآب میاں محمد نثار احمد صاحب اور جملہ احباب، ماشاءاللہ بہت اس منظر کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ پاک اس کام کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنے کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے، اور اس کام کی جو جملہ برکات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مناظر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ عزیزان گرامی، آج کی رات جمعہ کی رات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا من الصلاۃ علی فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری ذات پر جمعے کے دن جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فمن فعل ذالک، جو بھی ایسا کرے گا، کنت لہ شہیدا و شافعا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دوں گا، قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ آیہ درود سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ امام بخاری شریف میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ فرمایا، صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ فرشتوں کے سامنے اپنے نبی محمد عربی کے تعریفیں کرتا ہے۔ امام جامی ملا جامی بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، ان کی روح تڑپی اور آپ نے کہا، لوگو منم ادنا ثنا خان محمد، غلام از غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، میں تو نبی پاک کا ادنا سا ثنا خان ہوں اور حضور کے غلاموں کا غلام ہوں۔ نہ تنہا ہاست جامی نعت خانش، فرمایا اکیلا جامی ہی حضور کی نعتیں نہیں پڑھتا، خود خدائے ما ثنا خان محمد، وہ رب بھی محمد عربی کی نعتیں پڑھتا ہے۔ فرمایا، ہما خلق گویت ثنائے خدا را، خدا خود بگویت ثنائے محمد۔ ارے دیکھو تو صحیح، ساری مخلوق رب کی تعریف کرتی ہے، وہ رب ہو کر اپنے یار محمد عربی کی تعریفیں کرتا ہے۔ حضرت صاحب مزہ، آپ نے ایک شعر بھی پڑھا کہ محمد کا ذکر جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ویسے یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے محمد، جب بھی یہ آیا کرا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرا۔ حضور کے صفاتی نام بہت ہیں، 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ فرمایا احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، طٰہٰ ہے، آگے بھی حضور کے صفاتی نام ہیں۔ فرمایا ذاتی نام میں بھی مزہ ہے، صفاتی نام لینے میں بھی مزہ ہے۔ جیسے حضرت صاحب پڑھ رہے تھے، سیدنا جواد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم رئیف رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور کا ذاتی نام بھی مزہ دیتا ہے، حضور کے صفاتی نام بھی مزہ دیتے ہیں، لیکن حضور کا جو ذاتی نام ہے وہ زیادہ مزہ دیتا ہے۔ کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی زبان پہ نام محمد آتا ہے، زبان پہ درود جاری ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ سنا کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ آگے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ، اس نبی پر درود بھیجو،
वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो। यहाँ मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन और उशाक बड़े यहाँ पर नुकात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने, सवाल किया गया उलमा से, उशाक से, कि अल्लाह ने तो कहा कि मैं दरूद भेजता हूँ और मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं, लेकिन रब ने हमें हुक्म दिया दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो, दरूद भी भेजो, सलाम भी भेजो, तो हमें तो दो काम करने का हुक्म दिया। उशाक बोले काम भी दो बताए हैं, इनाम भी तो दो मिलने हैं। कहा जी वो कौन से दो इनाम? फरमा वो दो इनाम ये हैं कि दरूद पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, सलाम पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा की बारगाह से जवाब मिलेगा, हुजूर की बारगाह से जवाब मिलेगा। वैसे याद रखें, जब भी हम किसी को ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सलाम करते हैं। तो हम सलाम से हमारी एक दूसरे की पहचान होती है। तो याद रख लें, जब हमारी पहचान एक दूसरे से सलाम से होती है तो फिर कैसा उम्मती होगा जो सलाम भी ना पढ़े और हुजूर से ताल्लुक़ का दावा भी करे। अरे नाना, जितना हुजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतना ताल्लुक़ हुजूर से मजबूत होता जाएगा। पर एक और नुक्ता भी समात फरमाएं, बड़े काबिल तवज्जो, बड़े बड़े नुकात हैं, मुख्तसर करते हुए जल्द से जल्द। अब देखिए कि अल्लाह ने हर इबादत का, अक्सर इबादत जो है उनका वक्त मुअय्यन किया है। नमाज का वक्त मुअय्यन है, इसी तरह ज़कात का वक्त मुअय्यन है, हज का वक्त मुअय्यन है, रोज़े का वक्त मुअय्यन है कि रमज़ान के महीने में फ़र्ज रोज़े हैं, तो इनका वक्त मुअय्यन है। लेकिन फरमाया दरूद भेजो, उस पर सलाम भेजो उस नबी पर, लेकिन वक्त नहीं बताया, इसमें वक्त मुअय्यन नहीं। उशाक कहते हैं आखिर इसकी वजह क्या है कि बकिया इबादत है उनका वक्त मुअय्यन है, लेकिन दरूद पढ़ना, सलाम पढ़ना इसका वक्त मुअय्यन नहीं। कहा बात दरअसल ये है कि अल्लाह चाहता ये है कि दरूद और सलाम पढ़ो तो ताल्लुक़ बनता है। तो जो जो लम्हा गुजरता जाए तुम्हारा ताल्लुक़ मेरे मुस्तफ़ा से मजबूत होता है। हर लम्हा तुम पढ़ते जाओ तुम्हारा ताल्लुक़ मेरे मुस्तफ़ा से मजबूत होता जाएगा। अच्छा, ये नुक्ता बड़ा काबिल तवज्जो है और आज मैं पहली दफ़ा यहाँ बयान कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, वो नुक्ता ये है, एक सवाल ये है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि दरूद भेजो। अब दरूद क्या है कि ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तो रहमत नाजिल फरमा रहा है, अल्लाह तो रहमत नाजिल फरमा रहा है, हमें क्यों कहा कि तुम दरूद पढ़ो? चीज़ वो मांगी जाती है जो पहले मौजूद ना हो, वो चीज़ मांगी जाती है जो पहले मौजूद ना हो। तो अल्लाह तो पहले से रहमत नाजिल फरमा रहा है, तो फिर हमें क्यों हुक्म दिया? तो उस शाख तड़पे यहाँ बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उस शाख बोले, उलमा बोले, कहा बात दरअसल ये है, जब कोई सवाली किसी के दर पे मांगने जाता है तो कहता है बाबा वो सखी तेरा घर सलामत रहे, तेरे बच्चे सलामत रहे, तेरा कारोबार सलामत रहे। तो फिर वो सखी जो होता है, देने वाला, खुश हो के उसकी झोली में कुछ ना कुछ डाल देता है। तो फरमाया कि मेरे हबीब पर दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, जब मेरे दर पे आना हो। हम तो बीवी से पाक हैं, हम तो औलाद से पाक हैं, मगर हमारा एक हबीब है, हमारा एक हबीब है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। उस हबीब की आल भी है, औलाद भी है, उसके असहाब भी हैं। तो जब मेरे दर पे आना हो, मेरी तरह मुतवज्जे होना हो, तो मेरे महबूब की खैर मांगो, मेरे महबूब की आल की खैर मांगो, उसकी असहाब की खैर मांगो। तो जो रहमतें उन पे बरस रही हैं उसका छींटा तुम पे भी बरसा दिया जाएगा। और याद रखें, हजरत वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं अस्सलातु अलन नबी इबादतुन। देखें, कुरान पढ़ना भी इबादत है और नमाज पढ़ना भी इबादत है। इसी तरह दुआ मांगते हैं, दुआ हुवल इबादत, दुआ भी इबादत है। इसी तरह वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं अस्सलातु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतुन, मुस्तफ़ा की ज़ात पे दरूद भेजना भी इबादत है। ये जो जिक्र किया जा रहा था, ये रब की इबादत हो रही है। और देखिए एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि इमाम सखावी रहमतुल्लाह तआला अलैह कौल बदी में फरमाते हैं कि अगर किसी अक्लमंद बंदे से कहा जाए
کہ جناب تمہارے پاس دو چیزیں ہیں اور ان دو میں سے تم نے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے، ان دو میں سے کسی ایک چیز کا اختیار کرنا ہے، تم نے چوائس ہے تمہیں، یہ جو چیز مرضی لے لو۔ کہا جی وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک طرف تو رب کی ایک رحمت ہے اور دوسری طرف رب تعالیٰ کی ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ساری عبادتیں ایک طرف، اور ایک طرف رب کی ایک رحمت ہے۔ عقل مند بندے سے پوچھو ان دو میں سے کیا لینا پسند کرے گا، تو وہ کہے گا مجھے رب کی ایک رحمت چاہیے۔ فرمایا پھر اپنی قسمت پہ ناز کرو تو مصطفیٰ کی ذات پہ ایک بار درود پڑھتی ہو، رب 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بار درود پڑھتے ہو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور میں یہ پڑھ رہا تھا امام سنوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بھی بڑے بڑے بزرگان دین کے حوالے سے، اور یہ بات علامہ فاسی نے بھی لکھی اور بھی جو اب کہنے لگا ہوں یہ والی بات، فرمایا کل الاعمال فیہا مقبول و مردود، جتنے بھی اعمال ہیں، عبادات ہیں، اس میں قبولیت کا بھی احتمال ہے اور رد ہونے کا بھی احتمال ہے، کہ وہ رب چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو قبول نہ کرے۔ تو ہر عبادت میں یہ احتمال قبولیت کا بھی ہے، مردود ہونے کا بھی احتمال ہے۔ الا کل الاعمال فیہا مقبول و مردود الا الصلاۃ علی النبی فانہا مقبولۃ غیر مردودہ۔ فرمایا ساری عبادات میں مقبول بھی ہے، مردود کا بھی احتمال ہے، صرف ایک عبادت ہے، وہ یہ کہ مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے یہ مقبول ہی ہوتا ہے، مردود نہیں ہوتا۔ چلیے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ رد نہیں ہوتا؟ یہ درود جو ہے، میں آخری نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ جو درود ہے یہ رد نہیں ہوتا، سلام رد نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درود میں کیا کہتے ہیں، اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے نبی پر، تو اللہ کیا کہے گا؟ میں نہیں بھیجتا۔ اللہ کیا کہے گا؟ میں نہیں بھیجتا۔ ہم کہیں یا اللہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما، تو اللہ کیا کہے گا؟ میں رحمت نہیں بھیجتا۔ فرمایا تو وہ تو رحمت بھیجے گا، تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اس میں رد ہے ہی نہیں، پڑھو قبول ہی قبول ہے، پڑھو قبول ہی قبول ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، بڑا مجھے لطف آیا ہے الحمدللہ، اور آخر میں جو نعت پڑھی ہے اس نعت کا اور لطف آیا ہے، اور اس وقت ایک رونگٹے ایسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، میرے آقا کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ صلاۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھیں صلاۃ کا ایک معنی او کما قال، صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے، جیسے آپ نے سنا اکثر الصلاۃ علی النبی او کما قال، حضور نے فرمایا کثرت سے درود پڑھو اپنے نبی پر، مجھ پر، علیہ او کما قال۔ تو صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی نماز بھی ہے۔ تو میرے ہمارے آپ کے نبی نے فرمایا کہ صلاۃ میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو فرمایا میرے امتیوں تم نماز پڑھو تو مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، درود پڑھو تو مصطفیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ معمول بنا ہے، اور یہ جو معمول جاری ہے اس میں شرکت کیا کریں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔